آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں، یہ دو طرح کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، مال کا اور پاور کا۔ آج جو پوری انٹرنیشنل نیوز گھوم رہی ہے امریکہ کی دادا گیری، کوئی بولنے والا ہے اس پر؟ وہ کسی بھی ملک کے راشٹرپتی کو اٹھا کر کے لے جائے، کسی کو کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں، پاور ہے نا، طاقت ہے، نشہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں، ایسے کئی ملکوں کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسرے ملکوں میں جا کر کے بم گرا دینا، دوسرے ملکوں کے چنی ہوئی سرکاروں کو گرا دینا، یہ پہلی بار ہے جو آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہی باتیں۔ وینزویلا کے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، ارے خود یہاں ہمارے ملک میں جب ممبئی پر اٹیک ہوئے تھے، حملے ہوئے تھے، آپ کو پتا ہوگا، کافی سال پرانی بات، تاج پر اور یہ وی ٹی میں جو حملے ہوئے تھے، اس وقت پکڑ کر کے ایک اجمل قصاب کو تو بہت گھمایا گیا ہے نیوز میں، لیکن آپ کو پتا ہے ایک ماسٹر مائنڈ اور بھی تھا ڈیوڈ نام کا، اور اس کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن امریکہ کی فوج آ کر اس کو راتوں رات یہاں سے لے کر امریکہ چلی گئی، اور یہ کہہ کر کے کہ اس کا مقدمہ ہم چلائیں گے۔ دادا ہے صاحب، ہمارے ملک کا مجرم ہے، ہمارے ملک میں فساد کیا، لیکن قانون ان کا چلے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاور کا استعمال۔ دنیا یہی چیز دیکھتی ہے آج، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہا جاتا ہے، یہ محاورہ یہی ہے، طاقت کا ایسا استعمال، اور یہ لوگ دنیا کو انسانیت کا درس دے رہے ہیں، ہیومن رائٹس بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، انسانوں کے اقدار یہ سکھائیں گے ہمیں جو دنیا کو ظلم سے ہانکتے ہیں۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر فرمایا کہ ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو رسول اللہ نے اپنی زندگی سے کر کے دکھایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تقریروں میں کہا ہے یا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ دنیا کے یو این اے کا ایک اسٹیٹمنٹ ہوگا، امریکہ کا، یورپ کا اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ ہیومن رائٹس کے خلاف کوئی بھی کچھ کرے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے، ماریں گے، ظلم کے خلاف ہم بولیں گے، ہم پیس چاہتے ہیں۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، جملے بازیاں ہیں، لیکن سب ان کے خود کے عمل کی بات آئے تو کوئی اس میں کھرا نہیں ہے، کوئی پکا نہیں ہے۔ لیکن آؤ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ ظلم جائز نہیں، تو مسجد نبوی کا وہ ماحول ہے، صحابہ بیٹھے، حضور نے فرمایا یہ میرے آخری وقت ہوں گے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، مفہوم میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے تم سے ملاقات نہ ہو، لیکن تم میں سے کسی پر بھی کوئی حق میرا باقی رہے یا مجھ پر کسی کا حق باقی ہے تو کھڑا ہو اور مجھ سے سوال کرے، حضور نے فرمایا۔ اور ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ پر میرا ایک حق ہے۔ کہا کیا ہے؟ فلاں جنگ میں جب جا رہے تھے آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، میں تھوڑا باہر آ گیا تھا، آپ نے چھڑی سے مجھے مار دیا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ پر میرا حق ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا اسلام کا بادشاہ جو اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کر رہا ہو کہ تم بادشاہ جو پورے کائنات میں پھیلنے والا دین ہے اس کے مقتدا اور اس کے آقا سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو، نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا اٹھو آؤ۔ حضرت عمر تلوار نکال لیے تھے، کہا کون ہے جو رسول اللہ سے بدلہ لے گا؟ حضور نے فرمایا عمر تلوار نیچی کرو، یہ عدالت کی محفل ہے، یہ اسلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق چلے گا، نہ کہ پاور کے مطابق۔ پاور تمہارے پاس ہے، اختیار تمہارے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ وہ صحابی آئے، لیکن انہوں نے یہ بھی تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مارا تھا میرے جسم پر جبہ نہیں تھا، میں ننگی پیٹ تھا، آپ نے مار دیا تھا، میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا جبہ اتار دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا جبہ اتار دیا بغیر کچھ کہے۔ اس صحابی نے بڑھ کر میرے آقا کی مہر نبوت کا بوسہ لے لیا۔ دونوں کندھوں کے بیچ حضور کے ایک ایسی مہر نبوت تھی جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی، یہ نشانی تھی میرے آقا کے خاتم النبیین کی، ختم نبوت کی مہر۔ اس صحابی نے بوسہ لے لیا اور کہا بدلہ ہو گیا میرا۔